فجر کی نماز کے بعد دولت والی یہ چھوٹی تسبیح پڑھ لو، خدا کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے شمار سونا، اس وظیفے سے 450 لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے، رب محمدی کی قسم ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، یا ہر نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی دولت آئے گی، سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے گھروں میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ ادھورا وظیفہ کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو احتیاط بتائی ہوتی ہیں آپ ان پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا داری میں آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ایک منظم طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی چلا جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کی نماز دوپہر کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے اپنے ٹائم پہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی بھی ایک تعداد مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے 4 فرض ہیں آپ 3 فرض پڑھ لیں، کرنا تو سجدہ ہے اللہ کی ذات کو، لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ اس میں 4 رکعت ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے جب کوئی وظائف کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اس میں محبتیں کی ہوتی ہیں تو آپ نے اس طریقے پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی طریقے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس میں تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کا نام ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 300 دفعہ پڑھ لیں؟ تو میرے بھائی آپ دیکھیں کوئی نمبروں والا تالا، تو اس میں ایک مخصوص نمبر جب تک آپ داخل نہیں کریں گے تو وہ نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ نمبر تو سارے ہیں، آپ کوئی بھی نمبر ملا لیں، لیکن جو مخصوص نمبر آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہے وہی نمبر آپ ڈالیں گے تو پھر ہی وہ تالا کھلے گا۔ اسی طریقے سے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں بھی تعداد، جگہ کا اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، یہ سورت پڑھ لیں، آپ کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی آپ نے مشکلات میں دن گزار لیے ہیں وہ گزار لیے ہیں، آگے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا، رزق کی، دولت کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، پیسوں کی جو کمیاں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں، آپ نے پاک صاف ہو کر پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز کے بعد تو ظاہری بات ہے آپ کا وضو ہوگا، آپ نے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ شیطان مردود کا وسوسہ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بہت ہی بابرکت نام ہیں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا مجیبو یا اللہ، یعنی کہ یہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کم سے کم تعداد ہے، آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کہیں پہ نوکری کرتے ہیں، آپ نے فوراً نوکری پہ واپس جانا ہے، آپ صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت ایک صورت ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ لازمی ذہن نشین کر لیں۔ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالی نہیں دینی، یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، اور مہمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ نحوست آپ لوگ گھروں میں بے شمار مہمانوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا یا اللہ تو اس سے بھی زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دفعہ جب پوچھا گیا یا اللہ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لیں گے جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں، اور جب اذان ہو رہی ہو آپ نے کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ان کی عقل کو اکثر لوگ جو ہیں وہ کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ رزق کو گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، اکثر خواتین جو ہیں ان کو دھو دیتی ہیں، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان ہاتھوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے، یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے، ہمارے گھر سے نحوست جاتی نہیں ہے۔ ان عادات کی وجہ سے آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے، اور اس وظیفے پہ بھی عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے پہ بھی عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کی میری ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت علم نشرح 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس صورت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم کی شفقت و محبت کی ایک جھلک، محبوب کے سرگوشی کی خوشبو، خدا تعالیٰ کے لطف و کرم کے مظاہر کا استحضار اور اس کی سرپرستی و حمایت کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کسائش و فراخی کی بشارت ہے، اس راز کو بے نقاب کیا گیا ہے اور اپنے رب سے پختہ رابطہ و تعلق کی سبیل بتائی گئی ہے۔ اس کا مضمون سورۃ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے سورۃ والضحیٰ اور اس کے بعد علم نشرح نازل ہوئی۔ اس کا مقصد و دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن الطاف و عنایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذریعہ بنایا، ان کا تعلق بعثت سے قبل یا ابتدائے بعثت کے دور سے ہے، اور اس میں جو افضال و احسانات کا حوالہ دیا ہے اور اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب آپ کی دعوت کا چرچا مکے سے نکل کر عرب کے دوسرے گوشوں میں بھی پہنچ چکا تھا۔ پچھلی سورت میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کا مستقبل دعوت کے لحاظ سے ماضی کی نسبت بہت بہتر ہوگا۔ موجودہ مشکلات آپ کی تربیت میں معاون بنے گی، اور اس سورہ میں اس بشارت کی صداقت کے چند نمایاں شواہد کا حوالہ دے کر تاکید کے ساتھ آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کو جو دشواری بھی پیش آئے گی اس کی پہلو بہ پہلو فیروز مندی بھی ہوگی۔ نبوت سے پہلے حضور کو ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز ہی میں یکا یک کرنا پڑا تھا۔ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ پر آوازیں کسے جانے لگے، قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی حالات نہایت ہی دل شکن تھے۔ اسی بنا پر آپ کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورۃ ضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ 3 نعمتوں کا بیان اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ ہم نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑ ڈال رہا تھا، تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ یہ قرآن کریم میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو اسلام قبول کرنے کی صلاحیت توفیق کا عطا ہو جانا، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ دوسرا شرح صدر سے مراد یہ ہے نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنہا کفر کی ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت پیدا ہو جائے، جیسا حضرت موسیٰ نے نبوت ملنے کے بعد دعا مانگی تھی، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کا تناظر میں یہ دونوں معنی ہی فٹ آتے ہیں۔ کفر و شرک کے اندھیاروں میں اسلام کی صداقت آپ پر پوری طرح عیا ہوئی اور اس نور ربانی کو عام کرنے کے لیے آپ نے پوری قوت و صلاحیت کو بروئے کار لا کر جہالت کی تمام قوتوں کو دیکھتے ہی دیکھتے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور کسی طاقت کو اپنے قدموں پر باقی نہیں رہنے دیا۔ گویا شرح صدر ایمان کا ثمرہ ہے
جس سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد توکل پیدا ہوتا ہے، اور جو تمام قوت و عزم کا سرچشمہ ہے۔ وزر کے اصل معنی بوجھ کے ہیں۔ وہ کون سا وزر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرہ بار ہو رہے تھے اور جس سے آپ کو سبق سار کر دیا گیا؟ اس کے دو دور ہیں۔ ایک نبوت سے پہلے کا دور، جس ماحول اور معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، اس میں اخلاقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی بیماریاں بھی وبا کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ توحید کی شمع بے نور ہو چکی تھی۔ حق کی یہ مظلومیت اور جہالیت، یہ عروج دیکھ کر ایک صالح فطرت آدمی کتنا کڑتا ہے۔ ایک کٹھن کا احساس و شدت اور درود و کرب آج بھی اہل حق کے لیے کوئی اجنبی نہیں۔ اسی قسم کی گھٹن آپ محسوس کر رہے تھے، اور آپ کو یہ فکر گھلائے جا رہی تھی کہ معاشرے کی یہ اخلاقی و مذہبی ناگفتہ بے حالت بدلے گی بھی یا نہیں۔ اس کا توڑ یوں ہوا کہ آپ پر ہدایت پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دی گئی، بلکہ آپ کے سپرد خلق کی رہنمائی کر دی گئی۔ گویا نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ توحید و آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شام کلید ہے جس میں انسانی زندگی کے بگاڑ کا حل موجود ہے۔ اس راز کو پا کر آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور اس کا دوسرا دور اعلان نبوت کے بعد شروع ہوا، اور جب آپ کو تبلیغی احکام اور اس کے نتائج کی فکر نے گھلانا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ ہر وقت اسی فکر میں ڈوبے رہتے، جس کا اظہار قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اے نبی، تم ان کے کفر سے اتنے اپسٹ ہو کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن کریم نے آپ کو نہایت ہی شفقت امر تسلی بھی دی کہ آپ کا کام بس تبلیغ ہے۔ ہدایت پر لوگوں کو زبردستی لانا آپ کے فرائض میں نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طرح آپ بھی اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ، میرے رزق میں، میری دولت میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر کے میرا رزق وسیع کر دے۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کرے گا، رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا رزق کدھر سے آئے گا، مجھے پیسے فلاں بندے سے ملیں گے، میری تنخواہ فلاں برکت سے آئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے آپ کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو عطا کرتی ہے، صرف کامل نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔